بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 11۔ السلام علیکم۔ پیج نمبر ہے 35، کھانے پینے کی دعائیں، اور آج کا ہیڈنگ ہے مہمان کی دعا میزبان کے لیے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور مستند اذکار و وظائف پر جامع کتاب ہے۔ یہ اللہم اعداد و ترتیب ہے محمد اکرم محمدی، اور تحقیق و تخریج ہے عبد اللطیف حلیم۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 60۔ صحیح حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار و وظائف پر جامع کتاب ہے اللہم نماز مسنون و نماز جنازہ۔ ناظرین، حضور اکرم نے جو خود دعائیں مانگی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہمیں سکھائیں، ہم پر وہی ضروری ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ تک کم از کم 1 یا 2 ویلاگ پہنچائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی، ظاہر ہے کہ انجام گلستاں کا ہے آغازہ۔ پانی نہ ملا زمزم ملت سے جو اس کو، پیدا ہیں نئی پود میں الہاد کے انداز۔ مہمان کی دعا میزبان کے لیے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب کے ہاں مہمان ٹھہرے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے ساتھ حلوہ پیش کیا۔ جب رسول اللہ واپس جانے لگے تو میرے والد صاحب نے رسول اللہ کی سواری کی مہار پکڑ کر عرض کی کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں، تو انہوں نے یہ دعا فرمائی اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ برکت عطا فرما ان کے لیے ان چیزوں میں جو دی تو نے ان کو، اور انہیں معاف فرما اور ان پر رحم فرما۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مہمان کی میزبان کے لیے دوسری دعا۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے 2 ساتھی آئے اور فاقوں کی وجہ سے ہماری سماعت اور بصارت جا چکی تھی۔ ہم نے اپنے آپ کو صحابہ پر پیش کیا لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا، تو پھر ہم رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ وہاں 3 بکریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا ان کا دودھ دو، ہم تم سب مل کر پی لیں گے۔ پھر ہم بکریاں دعا کرتے اور ہم میں سے ہر ایک اپنا حصہ پی لیتا، اور آپ کا حصہ مسجد میں ایک جگہ رکھ دیتے۔ آپ رات کو تشریف لاتے اور ایسی آواز سے سلام کرتے کہ سونے والا نہ جاگے اور جاگنے والا سن لے۔ پھر آپ مسجد میں نماز پڑھتے، پھر اپنے دودھ کے پاس آتے اور پیتے۔ ایک رات شیطان نے مجھ کو بھڑکایا، میں اپنا حصہ پی چکا تھا۔ شیطان نے یہ کہا کہ رسول اللہ تو انصار کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو تحفے دیتے ہیں، اور جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ کو 1 گھونٹ دودھ کی کیا ضرورت ہے؟ میں آیا اور باقی ماندہ دودھ پی گیا تو شیطان نے مجھ کو ندامت دی اور کہنے لگا تو نے رسول اللہ کا حصہ پی لیا ہے، اب جب وہ تشریف لائیں گے اور دودھ نہ پائیں گے تو وہ تیرے لیے بد دعا کریں گے اور تیری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ میں ایک چادر اوڑے ہوئے تھا، جس کو سر پر ڈالتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں پر ڈالتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ بالآخر رسول اللہ تشریف لائے اور معمول کے مطابق سلام کیا، اور پھر مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد دودھ کے پاس آئے اور برتن کھولا تو اس میں کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، میں سمجھا کہ اب آپ بد دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا
اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ اس کے بعد میں نے اپنی چادر کو مضبوط باندھا اور چھری لے کر بکریوں کی طرف چلا تاکہ ایک موٹی تازی بکری کو آپ کے لیے ذبح کروں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے تھن بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک برتن لیا اور اس میں دودھ کو دو کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے رات کو اپنے دودھ کا حصہ پیا تھا؟ میں نے کہا میں نے پیا تھا، اب آپ پی لیں۔ آپ نے پیا اور پھر مجھے دیا، لیکن میں نے کہا آپ اور پی لیں، تو آپ نے اور پیا یہاں تک کہ آپ بالکل سیر ہو گئے اور آپ کی دعا میں نے لے لی۔ تو اس وقت میں ہنسا حتیٰ کہ خوشی کے مارے میں زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ آپ نے پوچھا تو میں نے حال سنایا تو آپ نے فرمایا اس وقت خلاف معمول دودھ کا اترنا اللہ کی رحمت ہے۔ اس وقت خلاف معمول دودھ کا اترنا اللہ کی رحمت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم پہلے بتاتے تو ہم تیرے دونوں ساتھیوں کو بھی جگا لیتے۔ میں نے کہا اللہ کی رحمت مجھے آپ کے ساتھ حاصل ہوئی ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کسی اور کو حاصل ہو یا نہ ہو۔ وہ عظیم دعا یہ ہے، اللہم اطعم من اطعمنی و اسقی من اسقانی، اے اللہ کھلا اسے جس نے مجھے کھلایا اور پلا اسے جس نے مجھے پلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ناظرین کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ تک پہنچایا جائے۔ کس شیر کی آمد ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطیں زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، تبلو دہلو بوک کو سکتا ہوا ڈر سے، ایک بار اڑا تاج ہما شاہوں کے سر سے، خنجر گرے کھل کھل کے شجاعوں کی کمر سے، تائب ہوئے مریخ و زحل فتنہ و شر سے، خورشید و مہ نو نے کہا چرخ بری پر، اب کھول کے رکھ دو سپر و تیغ و زمیں پر، ہیبت سے ہیں نہ قلعہ افلاک کے دربند، جلاد فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند، واہ ہے کہ کمر چرخ سے جوزا کا کمر بند، سیارے ہیں غلطاں صفت طاہر پر بند، انگشت عطارد سے قلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے۔